أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حكيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. اب ایک اہم عنوان پر تقریر ہوگی اور عنوان ہے اقامت دین اور امت مسلمہ کی استقامت. آج کے ہمارے مقرر ہیں جناب محمد اظہر الدین صاحب، جو سیکریٹری رابطہ عامہ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس عنوان پر آئیں اور ہم سے مخاطب کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. محترم علی احمد صابر صاحب امیر جماعت اسلامی نامپلی، شفیق بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ میری بہنیں اور مائیں، میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمایا اپنے قیمتی وقت کو فارغ کر کر اللہ کے پسندیدہ دین کے بارے میں کچھ سنیں. اور مجھے امید ہے کہ جس جذبے سے ہم سن رہے ہیں انشاءاللہ خیر کی باتوں پر حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کریں گے. سامعین محترم، اس وقت انسان بہت سے مسائل میں گھرا ہوا ہے. اس کے اپنے ذاتی مسائل،
خاندانی مسائل، اس کی آنے والی نسل کے مسائل، الغرض اگر اس کے بارے میں غور کیا جائے، گفتگو کی جائے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت سے مسائل میں انسان گھرا ہوا ہے اور اپنا میجر وقت اس بات میں صرف کرتا ہے کہ جو کچھ پرابلمس ہے اس پر ڈسکس کرتا، اس کا تذکرہ کرتا، اس کے بارے میں فکر مند ہو۔ ظاہر ہے یہ انسانی ایک فطرت ہے، جب وہ کسی کرائسس میں گھر جاتا تو یقیناً اس کی زندگی کا وہ ٹاپک ہو جاتا۔ آج امت مسلمہ کی جو کچھ کیفیت ہے ساری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے ملک میں، یہ ہماری زندگی کا موضوع ہے۔ ظاہر ہے ان مسائل کو کیسا کوپ اپ کیا جائے، کیسا ان مسائل کو سالو کیا جائے، آخر وہ کیا کام کیا جائے جس کی وجہ سے یہ مسائل حل ممکن ہے، انشاءاللہ میں اس طرف اپنی بات رکھ کر اپنی جگہ لے ہوا۔ سامعین محترم، یہ ملک جس کی آبادی قریب 130 تا 135 کروڑ اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے، کوئی کہتے 25 تو کوئی تذکرہ کرتے 15، لیکن بہرحال یہاں پر مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو تعداد ہے، بعض ممالک کی آبادی کی تعداد بھی اس سے کم ہے، لیکن جو کچھ کیفیت ہے اب یہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس پر ہم غور و فکر کریں۔ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ اللہ کے آخری نبی کی امت، اس کے ذمہ کیا کام ہے، وہ کیا کام اس دنیا میں کرے گی تو عزت پائے گی، وہ کیا کام کرے گی تو محفوظ رہے گی، وہ کیا کام کرے گی تو ترقی ہوگی، وہ کیا کام کرے گی تو وہ ہر اعتبار سے سیف رہے گی۔ اس پر اگر ہم غور کریں گے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہ کام جو انبیاء علیہ السلام نے کیا تھا، وہ کام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی 23 سال کی جد و جہد کی زندگی میں کیا تھا، وہ کام پھر ایک بار پوری امت مسلمہ کو کرنا ہے۔ امت کے کوئی طبقے کو، امت کے کوئی لمیٹڈ فورس کو اگر وہ کام کرے تو کام فرض کفایہ تو ادا ہوگا، لیکن اس سے وہ چیز اچیو نہیں ہوگی جو حقیقت میں حاصل ہونا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ زندگی میں نبوت کی، 13 سال مکے اور 10 سال مدینے میں لوگوں کے درمیان یہ دعوت دی، ایک خدا کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، توحید کی طرف دعوت دی، اپنے پہ نازل ہونے والی کتاب ان کے سامنے رکھا اور وہ نظام کی بات کی جو اللہ کا پسندیدہ نظام ہے، جو ہم جو آج جو اصطلاح استعمال کر رہے ہیں دین کی اقامت، دین کے اسٹیبلشمنٹ، اس طرف لوگوں کو متوجہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دین جب قائم ہو گیا، اسٹیبلش ہوا، تب اعلان کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس پسندیدہ طریقے زندگی کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ میں اور آپ سب جانتے ہیں ہجرت سے قبل نماز کی فرضیت ہوئی معراج کے موقع پر، فرض نماز جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی، جس نے نماز قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کو اٹھا دیا۔ اس نماز کی فرضیت کے بعد بھی اس بات کا اعلان نہیں کیا گیا کہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ اسلام۔ اس کے بعد کے مرحلے ہجرت،
روزے کی فرضیت اعلان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ پچھلے امتوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ریزن یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ حج کی بات کہی گئی، جہاد کی اجازت دی گئی، زکوٰۃ کی فرضیت کا اعلان کیا گیا، تب بھی اس بات کا اعلان نہیں کیا گیا کہ اللہ کے پاس پسندیدہ دین اسلام ہے۔ جب اسٹیبلش ہو گیا، 23 سالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی جد و جہد کے بعد مکمل دین جب قائم ہو گیا، تب اعلان کیا گیا کہ اللہ کے پاس پسندیدہ طریقے زندگی کوئی ہے تو وہ اسلام۔ تو گیا ہماری زندگی اسی وقت مکمل ہوتی جب دین قائم، مختلف سرگرمیوں میں مصروف رہیں، مختلف کام کرتے رہیں، فرائض کو بھی ادا کرتے رہیں، سنتوں کا بھی خیال رکھیں، تب بھی وہ دین قائم نہیں ہوگا۔ دین تو اسی وقت قائم ہوگا، اسلام تو اسی وقت کمپلیٹ ہوگا جب خدا کے زمین پر خدا کا دین قائم اور غالب ہو جائے۔ یہ کام رسول اللہ نے کیا، آپ کے ساتھی صحابہ کرام نے کیا، اور یہ نظام 30 سال تک الحمدللہ خلافت کا نظام جاری رہا۔ اور آج میں اور آپ اس شہر کی ایک مسجد میں جمع ہوئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ 30 سالہ نظام کا آؤٹ پٹ ہے۔ اس لیے جب دین اسٹیبلش ہو جاتا تو وہ بڑی آسانی سے ایکسپینڈ ہوتا ہے۔ دین جب اسٹیبلش ہو جاتا، قائم ہو جاتا، تو ایکسپینشن کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے تو دشمن سب چیزیں برداشت ہے اسے، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے حج اور عمرے، آپ کی زکوٰۃ کی تقسیم کا نظام، سب پسند ہے۔ اس کے لیے تکلیف دے اگر کوئی چیز ہے تو وہ دین کا قیام ہے۔ آپ کے لیے وہ سہولتیں بھی فراہم کرتا ہے۔ باطل، دشمن، مخالف آپ کو حج کو جانا چاہیں تو اعلیٰ سے اعلیٰ پلین فراہم کیے جا سکتے ہیں، سفر کی سہولتیں فراہم کی جاتی ہے، لیکن باطل کے لیے سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ دین قائم، اور جب دین قائم ہوتا ہے تو دین بڑی آسانی سے پھیلتا ہے، ایکسپینڈ ہوتا ہے، نئی نئی آبادیوں میں جاتا ہے، اور اس کا تعارف ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، میں اور آپ سب جانتے ہیں جو کچھ افغانستان میں ہوا، ابھی وہ کیا کیفیت ہے نہیں معلوم، لیکن جب نظام کی بات کہی گئی، اسلامی نظام کا تذکرہ کیا گیا، تو آج سے 10-20 سال پہلے اگر آپ مادی ترقی کریں تو کوئی فکر نہیں ہے، آپ کے پاس ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو تو کوئی ان کو اعتراض نہیں ہے، لیکن افغانستان کے غاروں میں بھی خدا کا پسندیدہ دین قائم ہونے کے امکان نظر آئے تو وائٹ ہاؤس کے سربراہ کی نیند حرام ہو گئی۔ ساری دنیا کو متوجہ کر کر 20 سال پہلے کارپیٹ بمبنگ کی گئی۔ کیوں؟ اگر دنیا کے کسی بھی خطے میں دین قائم ہو جاتا، اس کی خیر، اس کی برکت اتنی غیر معمولی ہوتی کہ وہ بہت آسانی سے بہت کم پیریڈ میں ساری دنیا میں پہنچ جاتا۔ اسی لیے مولانا مودودی نے یہ بات ایک موقع پر کہی تھی کہ مجھے اس زمین کا اس ٹکڑا چاہیے، زمین کا وہ خطہ چاہیے جہاں خدا کا دین قائم۔ آپ نے دیکھا وہ خلافت کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہوا، اور پھر آہستہ 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 ایک کے بعد دیگر ایسی کمزوریوں میں مسلمان انوالو ہو گئے، گھر گئے کہ وہ بظاہر موجود تو تھے دنیا میں، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ کیا کیفیت ہو گئی تھی میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ امت مسلمہ
جس کا مقصد دین کی اقامت، جو اللہ کے نظام کو زمین پہ قائم کرنا جس کا کام ہے، کبریائی اور بڑائی صرف اللہ کی ہو اس دنیا میں، وہ امت کی کیفیت یہ ہو گئی، ہر چیز سے متاثر ہو گئی، ہر وہ کمزوری اپنے اندر انٹر کر لی، ویلکم کر لی، یہاں تک کہ ہر معاملے میں ہم نے دین میں تفریق کیا۔ علم کے معلوم، ارے صاحب یہ دین کا علم، وہ دنیا کا علم۔ وہ مسجد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین کی مرکز ہی نہیں بلکہ ریاست کا بھی مرکزی مقام تھا، چیف سیکریٹریٹ بھی تھا، وہ اس کے اندر ہم نے لکھ کے لگایا مسجد کے اندر کوئی نظام کی، سیاست کی بات نہیں۔ ارے اللہ کے نبی نے ہجرت کرتے جو سب سے پہلے کام کیا، ایک مرکز کا قیام، جہاں سے پورے نظام چلانے کا انتظام۔ ہم نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہماری مساجد میں سب کچھ ہو سکتا ہے، ذکر و اذکار کی محفلیں ہو سکتی ہے، لیکن اس نظام، جس نظام کے قیام کرنے کا ہدایت اللہ نے کئی انبیاء کو دیا اور اللہ کے آخری نبی کے ذریعے تکمیل پایا، اس نظام سے ہم نے اپنے بے تعلقی کا اظہار کیا۔ کیفیت یہاں تک ہوئی کہ دین کا علم، دنیا کا علم، تفریق، اور جو لوگ دنیا کو علوم حاصل کرتے وہ دینی علماء کرام کے بارے میں یہ تصور رکھتے کہ یہ وہ قوت اور طاقت ہے امت کی جنہیں گھڑی دیکھنے نہیں آتا، اور دوسری طرف علماء کرام بھی خاموش نہیں رہے، انہوں نے فتوے دینا شروع کیا۔ جو عصری علوم سے واقف ہے یا اس کی طرف متوجہ ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتا، اس کو اسلام سے خارج کرنے کی بات کہی۔ یہ جو کیفیت ہو گئی تھی امت میں، اتنا ہی نہیں، وہ جو لا کے پروفیسر ہیں، ایک یونیورسٹی کی پرنسپل ہے فیضان مصطفیٰ صاحب، انہوں نے ایک تقریر میں یہ بات بتائی کہ مکے سے ایک فتویٰ جاری ہوا کہ علی گڑھ یونیورسٹی کو ڈھا دیا جائے، اور انہوں نے یہ بات کہی ایک گفتگو میں کہ ابھی تک بھی وہ فتویٰ واپس نہیں لیا گیا۔ یہ کیفیت امت میں، اس کیفیت سے جب امت دو چار تھی، ان کے اندر یہ بات جب پیدا ہو گئی تھی، اردو دنیا میں مولانا سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ، عرب دنیا میں قطب شہید اور حسن البنا، نئی نسل کو متوجہ کی اپنی تحریروں کے ذریعے سے کہ صاحب تمہاری زندگی کا مقصد خدا کی دین کی اقامت ہے، خدا کی دین کی سربلندی ہے، تم اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی، اس کے علاوہ تمہارے پیش نظر تمہاری زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ تم خدا کی بندگی کریں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، تمہاری زندگی بندگی ہو، مسجد میں بھی، گھر میں بھی، بازار میں بھی، حکومت کے ایوانوں میں بھی، جہاں تم ہو ایک بندے مومن کی حیثیت سے ہو۔ وہ جو مرحلہ تھا، ایسا مرحلہ کہ ملک تقسیم ہونے جا رہا ہے، ایک طرف مسلمان، دوسری طرف غیر مسلم، نعرے لگائے جا رہے ہیں، لیکن کسی کے سامنے یہ تصور نہیں تھا کہ اس دین کو قائم کریں گے، اور ہمارے کرنے کا کام وہ بنیادی ہے۔ مولانا نے اسی وقت لوگوں کو متوجہ کیا، یہ کام اگر کرنا ہے تو یہ کام انفرادی ممکن نہیں ہے، انڈیویجول یہ کام ہو نہیں سکتا، اس کو کلیکٹیو کرنا پڑے گا، اجتماعیت کے ذریعے یہ کام ہوگا۔ ایک نظام کو برپا کرنے کے لیے ایک اجتماعی نظام کو قائم کرنا پڑے گا، ایک صالح جماعت کی ضرورت ہے۔ اس مقصد اور اس نصب العین کے اصول کے لیے اپنی تحریروں کے ذریعے لوگوں کو متوجہ کیا، ایک صالح جماعت کی ضرورت۔ لوگوں نے اس پر لبیک کہا۔ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، الحمدللہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کسی نہ کسی اعتبار سے تحریک اسلامی سے وابستہ ہیں۔ بعض موقعوں پر گفتگو میں یہ بات کہی جاتی، ارے صاحب
یہ اقامت دین کی تحریک، اس سے علماء کا تعلق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس وقت اس کا فارمیشن ہو رہا تھا اس وقت 70-72 لوگوں میں علماء ہی نہیں، ایک مکتب فکر کے نہیں، سبھی مکتب فکر کے علماء موجود تھے، دیوبندی بھی تھے، بریلوی بھی تھے، سلفی بھی تھے، اتنا ہی نہیں بلکہ عصری علوم کے ماہرین بھی موجود تھے، لائرز بھی تھے، ایکیڈمیشین بھی تھے، مختلف پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ بیسیکلی وہ مسلمان تھے، بیسیکلی ان کے ذہن میں پورا کلیئر کٹ کانسیپٹ تھا اسلام کس چیز کا نام ہے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ سے کیا چیز کا مطالبہ کرتا۔ وہ جب سال اجتماعیت جن کو ہم اقامت دین کی اجتماعیت کہتے ہیں، اقامت دین کے بارے میں ہم سوچتے اور غور کرتے، اس اقامت دین کے لیے ایک سال اجتماعیت کی ضرورت ہے، اور وہ اجتماعیت میں میرا اور آپ کا رول، ہر فرد کا رول، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تک کامیابی ملنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ پوری امت مسلمہ کا اس میں رول نہ ہو، پوری امت اس کام کی طرف متوجہ نہ ہو، پوری امت کے سامنے اپنی زندگی کا مقصد دین کی اقامت ہو، تب امکان ہے کہ اس دنیا میں وہ نظام قائم ہوگا، وہ دین قائم ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اس اقامت دین کا تعلق امت مسلمہ کا ہر فرد کا، کچھ جماعتیں کر رہے ہیں، کچھ افراد کر رہے ہیں، اس سے مسئلے کا حل ہونے والا نہیں، پوری امت کلیکٹیو۔ تجربہ کر کے دیکھیے آپ، پوری امت اگر ایک ملک کی پوری امت رمضان کا اہتمام کرتی تو پورے ملک میں ایک میسج جاتا، پورے ملک میں موضوع بن جاتا رمضان، اور اگر ایک آدھی اجتماعیت کوئی کام کرتی تو کیا وہ موضوع بنتا پورا؟ اس کے جو کچھ اثرات ہیں تھوڑے اطراف اس میں اپنے اثر کو وسیع کرتا، لیکن پوری امت اگر ٹھہر جائے کسی کام کے لیے تو سچویشن بالکل بدل جاتا۔ امت مسلمہ کو اس کام کی طرف متوجہ کرانا یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کا نظم العین اس کو متعین کیا ہے۔ امت اس وقت جن حالات سے دوچار ہے، یہ حالات بظاہر ہمیں ایسے محسوس ہوتے کہ بہت مایوس کن ہے، نہیں، دشمن اپنے حربے استعمال کر رہا ہے، خدا کے واسطے ہم اس کے حربے کے آلے کار نہ بن جائیں۔ پہلے مرحلے پر اس ملک میں جب آزادی ہوئی، کوشش یہ کی گئی کہ وہ یہ اس امت کو ڈیمورل کرنے کے لیے، خدا سے کے دین سے بے تعلق کرنے کے لیے ایک لامتناہی سلسلہ چلا فسادات کا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس میں مختلف تحریکوں جماعتوں کا بھی رول ہے اور امت مسلمہ کا بھی رول ہے۔ امت مسلمہ اس کروشل پیریڈ میں استقامت کا مظاہرہ کیا، سارا ملک متاثر، لیکن امت کی کیفیت یہ ہے نقصان اٹھائے، تباہ و برباد ہوئے، جانوں قربان کیا، اپنے جانوں سے محروم ہوئے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ کہیں ایسی غیر معمولی کیفیت نہیں ہوئی کہ امت دین سے بے تعلق ہو رہی، خدا کے دین کو ترک کر رہی ہے یا خدا نخواستہ مرتد ہو رہی ہے، ایسی کیفیت نہیں رہی، اس کروشل پیریڈ میں نہیں رہا۔ جب ملک تقسیم ہو رہا تھا اور کوشش اس بات کی جا رہی تھی کہ امت مسلمہ کو اس کے دین سے بے تعلق کر دیا جائے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ امت مسلمہ اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھا، خدا کے دین سے اٹیچ رہے، لیکن اٹیچمنٹ کی وہ کیفیت بہت کمزور اور ویک رہی۔ وہ اٹیچمنٹ اگر ڈیولپ ہوتا تو کیفیت بالکل مختلف ہوتی۔ تو پہلی بنیادی بات یہ
کہ ان حالات میں ہمیں جو کوشش کرنی ہے کہ ایک طرف تو ہمارا پوری امت کا اجتماعی مقصد اور نظم العین خدا کے دین کی اقامت، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو. ہمارے اندر بڑا پرابلم ہے، یہ سب پازیٹیو چیزوں کے باوجود ہم بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں. میں تذکرہ کروں گا باطل طاقتیں. پہلا مرحلہ انہوں نے یہ کیا کہ ان کی جان ان کے مال کو نقصان پہنچائے، جیسا کہ تذکرہ کیا فسادات کا سلسلہ. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے امت مسلمہ قائم رہی. اس وقت کی کیفیت یہ تھی کہ لوگ محسوس کر رہے تھے کوئی اور قوم ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے مقابلے میں کوئی اور قوم ہوتی تو اپنے دین سے اپنے مذہب سے بے تعلق ہو جاتی. یہاں کی تاریخ ہے 4-5 ہزار سال. بدھسٹ بڑی تعداد تھی، میجارٹی میں تھے، آج ان کا پریزنس نہیں. اتنے دیگر اور بہت سی اقوام کی کیفیت یہ رہی، انہیں ہضم کر لیا جاتا، لیکن امت مسلمہ اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ یہاں موجود رہی. یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن اس مرحلے کو محسوس کیا گیا کہ فسادات سے مسئلے کا حل نہیں ہے. جن آبادیوں میں فسادات برپا کیے گئے، الحمدللہ ان آبادیوں میں مسلمان اس سے زیادہ اچھے ہو گئے. آپ کی حیدرآباد کی مثال لیجیے، 1984 میں جب ایبٹ جلا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا ایسے تباہ و برباد ہو گئے، پورا اثاثہ جل گیا ان کا. لیکن کچھ ہی عرصے میں ان لوگوں نے پھر اسٹیبلش ہوئے. اس موقع پر جماعت اسلامی اور حیدرآباد کے جو ریلیف کا کام کرنے والی مختلف جماعتیں، یہ میسیج، یہ پیغام پہنچایا ان تک کہ صاحب اپنے اپنے مقام پر ٹھہرے رہو، اپنے مقام سے بے تعلق نہ ہو. وہ فسادات کا سلسلہ جب ملک میں چلا، جہاں مسلمانوں کہ 10 جان کا نقصان ہوا تو وہیں ان کے بھی کچھ نقصانات ہو گئے. مسلمانوں کے گھروں کو جلائے گئے تو اس کے جو گھر غیر مسلم کے قریب تھے وہ بھی متاثر ہو گئے. تو انہوں نے سوچا کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. انہوں نے نئی ترکیب نکالی کہ وہ ماب لنچنگ کی ترکیب، کہ ایک آدمی کو اتنا مارا جائے اور اتنے پبلسائز کیا جائے کہ پوری کمیونٹی ڈی مورل ہو جائے. یہ سوچا سمجھا، یہ اچانک نہیں ہو رہا. یہ اس لیے کہ بزنس بھی متاثر ہو رہا. خود حیدرآباد میں جب بہت فسادات ہوا کرتے تھے، تھوڑے تھوڑے دنوں میں کرفیو ہوتا تھا. یہاں کے بڑے بڑے تجار اس زمانے کے حکمران این ٹی راما راؤ صاحب سے رجوع ہوئے، بولے اگر یہ فسادات کا سلسلہ چلا تو مارکیٹ یہاں سے وجےواڑا شفٹ ہو جا رہی ہے، بزنس یہاں کولیپس ہو جا رہا ہے، لوگ یہاں نہیں آ رہے ہیں باہر کے اضلاع کے. آپ فسادات کو کنٹرول کیجیے. اور تب فسادات کنٹرول کیے گئے. تو اس سے جب نقصان محسوس ہوا، اس سے مسلمانوں پہ وہ اثر نہیں ہوا، تو انہوں نے نئی ترکیب نکالی ماب لنچنگ کی. ایک آدمی کو 50 آدمی مارے اور اس کو اتنا پبلسائز کرے. لوگ داڑھی رکھنے کے بارے میں سوچیں، ٹرین میں سفر کرنے کے بارے میں سوچیں، اکیلے کسی آبادی سے گزرنے کے بارے میں سوچنے لگ جائے. یہ کیفیت پیدا ہو، یہ کیفیت پیدا کی جا رہی ہے. اور دوسری طرف مختلف ایشوز پر کبھی ہماری لڑکیوں کے بارے میں یہ پیام کہ صاحب مسلمان لڑکیوں کو کنورٹ کرواؤ گے تو تمہاری مدد کریں گے ہم، اور اس کو پبلسٹی. میں تو کہتا ہوں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں، کروڑوں انسانوں میں کچھ اس طرح کے کچھ واقعات ہو گئے تو اس کو کم سے کم ہم پبلسٹی نہیں کریں. گناہ کی تشہیر نہیں کرنا ہے. گناہ کی تشہیر سے دوسرے آدمی کو گناہ کرنے کا جواز پیدا ہو جاتا. ارے انہوں نے کرے کیا، میں کرنے کے واسطے، وہ صاحب پیسے لیے چلے گئے بزنس میں، میں گیا تو کیا غلط کرا،
اس سے پہلے وہ بہت بڑے دیندار صاحب بھی کرے سو ہے. کوئی غلط کام کی پبلسٹی نہیں کرنا. ہم دین کی خدمت سمجھ کے شیئر کر رہے ہیں, فوری شیئر کر دے رہے ہیں, نہ تحقیق کر رہے ہیں نہ معلوم کر رہے ہیں. چلے گئی ہماری مسلمان بچی, کچھ نوجوان آگے بڑھ کے رستوں پہ روک رہے ہیں, اس کا نام پوچھ رہے ہیں. مسلمان بچی کیا ہے, غیر محرم کے ساتھ بغیر نکاح کے گئے تو غلط بات ہے. مسلمان کے ساتھ جاؤ یا غیر مسلم کے ساتھ جاؤ. تو اس موقع پر ہم بہت ہی حکمت سے, ہاں اس کا علاج ہم اپنے گھروں میں کریں, وہ ایک الگ موضوع ہے, اس کے لیے الگ کام کریں ہم, لیکن خدمت سمجھ کے اس کو پبلسائز مت کیجیے, غیر ضروری پبلسائز مت کیجیے. کمیونٹی میں احساس کمتری ہوتی, احساس محرومی ہوتی. ارے اللہ کے نبی کا اسوہ دیکھیں گے, غار میں پناہ بھی لیے ہوئے, دشمن قریب ہے, اگر جھانکا تو دکھ جاتے. 100 اونٹوں کا انعام اعلان کر دیا گیا. ساتھی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ. یہ کریج, یہ کانفیڈنس کی ضرورت ہے, مروبیت کی ضرورت نہیں ہے. نیگیٹو چیزوں کو عام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نیگیٹو چیزوں کو اپنے اندر جو ہے اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے, اس کے طرف متوجہ رہنے کی ضرورت ہے. اس کو پبلسائز کریں, اس کو موضوع بنائیں اور اس کے بارے میں تشہیر کریں, ایسا ہو جا رہا ویسا ہو جا رہا. یہ ہمارا کام نہیں. دشمن تو یہی چاہتا. تیسری طرف امت مسلمہ میں یہ جو حالات ہیں, اس حالات میں امت مسلمہ جو استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے, ایک طرف تو فکری, نظریاتی, عملی, علمی طور پر اقامت دین کا تصور بہت کلیئر ہو, بہت کلیئر ہو. آج امت کے پاس اتنی کلیئرٹی نہیں ہے اس مسئلے میں. جو لوگ ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں غیر مسلم, جو یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے دین کو ختم کریں, ان کے پاس تم پورے انفارمیشن ہیں, وہ پورا جانتے ہیں, انہیں معلوم ہے یہ اتنا طاقتور آئیڈیالوجی ہے, یہ اتنی طاقتور فکر ہے, یہ اتنی غیر معمولی چیز ہے. اس کے اندر اگر یہ ایک وقت قائم ہو جائے تو دنیا کی حالت بدل جائے. کہیں آپ نے دیکھا انڈونیشیا میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد, تاریخ کی کوئی کتاب میں نہیں بتا سکتے کہ مسلمان وہاں زیادتی کرے, یا فوج کو لے کر انٹر ہوئے, یا تلواروں کے ساتھ اندر داخل ہوئے. وہ نظام کی برکتوں کی جب اطلاع ہوئی تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے. اللہ کا پسندیدہ نظام, اسلامی نظام, جب ان کے کانوں سے ٹکرایا گیا, اس کی عملی مثال انہوں نے دیکھا, وہ بدل گئی. تو آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس امت مسلمہ کا معاملہ یہ ہو کہ اس دین کی اقامت سے اپنا اٹیچمنٹ, اور پھر یہ پورے پروسیس کے دوران ہمارے اندر استقامت کا مظاہرہ ہو. یہ کمی ڈے بائی ڈے بڑھتے جا رہی ہے. اس کی وجہ اللہ کے نبی نے بتائی تھی, دنیا سے محبت اور موت سے خوف, دنیا سے اٹیچمنٹ بڑھتے جا رہا ہے. کیسا بڑھ رہا ہے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, خالی ہمارے گھروں کو وزٹ کر لیجئے. گھر میں آج کم سے کم ہر مڈل کلاس کے گھروں کا جائزہ لیجئے, ایک 20-25 آئٹم تو غیر ضروری, جس کے بغیر بھی چل سکتا, لیکن ہمارا اٹیچمنٹ بڑھ گیا, ہمارا تعلق بڑھ گیا. 70 سال 60 سال کے ہو گئے, ہماری پوری انرجی ہمارے مکانات کو خوبصورت بنانے میں, معیاری بنانے میں لگی ہوئی ہے.
ارے جس مکان میں جتنے دن دنیا میں زندگی گزارے نہیں رہ سکتے، 60 سال ہے، مزید 60 سال نہیں رہ سکتے، لیکن وہ اٹیچمنٹ. تو اس معاملے میں ہمارا معاملہ اور رویہ یہ ہو کہ موت سے بھی خوف نہ ہو اور دنیا سے وہ تعلق نہ ہو یہ کہ دنیا کو سب کچھ سمجھے. اگر یہ ہمارے اندر بات پیدا ہو جائے تو حالات بالکل تبدیل ہو سکتے ہیں. بعض موقعوں پر مثال کے طور پر تذکرہ کروں، افغانستان کے بارے میں بہت ساری ویسٹ نے اسٹڈی کیا ان کے بارے میں. آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا ملک جہاں اتنی بڑی تعداد میں انٹلیکچوئل رہتے تھے 1947 میں آزاد ہوا اور 1929 میں انہوں کسی کی بالادستی تسلیم ہی نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے موت ان کے لیے مسئلہ نہیں، موت ایشو نہیں ہے. اور جس قوم کا موت ایشو نہ رہے وہ قوم جس نظام کو چاہے قائم کر سکے. صحابہ اکرام کو ہم نے دیکھا، پوچھے میدان جنگ میں یا رسول اللہ میں شہید ہو جاؤں گا تو کیا ملے گا؟ فرمایا گیا جنت، لیکن میں کھجور کھانے میں بھی ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، اس سے پہلے جنت میں شفٹ ہونے کے لیے تیار. وہ جب کیفیت پیدا ہو جائے کسی قوم میں، دین بھی قائم ہوگا، مسائل بھی حل ہوگا. تو امت مسلمہ کے اندر یہ بات پیدا ہو کہ دنیا کے بارے میں دنیا سے بے تعلق نہیں، روحانیت نہیں، دنیا میں انوالو رہے. دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے بھیجایا گیا آپ کو، اللہ کی مرضی اس دنیا میں چلانے کے لیے بھیجایا گیا آپ کو. اختیار دیا گیا چلائے یا نہ چلائے، لیکن آپ پر تو فرض کیا گیا، آپ پر تو لازم کیا گیا کہ آپ خدا کے دین کو قائم کریں. اس وقت جب اس اسٹرگل میں ہوں گے، اس کام میں آپ مصروف ہوں گے، تو ہماری کیا صفت ہے امت مسلمہ کی؟ اللہ سے غیر معمولی تعلق، غیر معمولی اللہ سے اٹیچمنٹ. یہ اٹیچمنٹ اللہ سے تعلق کو پیمانہ پیرامیٹر جو ہے آپ کا میرے پاس نہیں ہے، میرا آپ کے پاس نہیں. میں میرا جائزہ لوں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ میرا ریلیشن میرے ریگارڈ سے خدا سے کیسا ہے. دین کی اقامت کی خواہش اور آرزو اور تمنا رکھتے تو جس کا دین ہے اللہ کا، اس اللہ سے تعلق. خدا کے دین میں کے کام میں تو مصروف لیکن خدا سے بے تعلق. سرگرمی تو دکھے گی لیکن برکت اور اچیومنٹ نہیں ہوگا. حرکت تو دکھے گی لیکن وہ روحانی کیفیت نہیں ہوگی. تو اللہ سے تعلق، اور اللہ سے تعلق کو مینٹین کرنے کے لیے جہاں فرائض ہے، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، پوری زندگی ایسی گزرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نگرانی میں ہوں، وہ میری حفاظت بھی کر رہا ہے، وہ نگرانی بھی کر رہا ہے، وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، میرا محافظ بھی ہے. ہماری کیفیت بالکل مختلف ہوگی. ہم چھوٹے فروعی مسائل میں اتنے انوالو ہو گئے کہ بڑا کام ہمارے سے ختم کر دیا گیا. آپسی اختلافات، نماز فرض کے ادا کرنے میں بھی اختلاف. ارے صاحب فرض ادا کر رہے ہیں، ہر ایک کے پاس دلیل ہے. کوئی آمین کہہ رہا ہے تب بھی اس کے پاس دلیل ہے، جو نہیں کہہ رہا تب بھی اس کے پاس دلیل ہے. یہ ایک ایسا پرسنل ایشو ہے. ہاں حتی الامکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز ہونی چاہیے، ہر کام ہونی چاہیے، صرف نماز ہی نہیں، نظام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے طریقے پر ہونی چاہیے. نظام کے لیے اسٹرگل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونا چاہیے. امت کے سامنے اگر بڑا تصور ہو جائے تو یہ چھوٹے مسائل خود ہی حل ہو جاتے. تو اس اعتبار سے اللہ سے تعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی غیر معمولی اٹیچمنٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
ہمارا قولی اٹیچمنٹ تو ہے لیکن عملی اٹیچمنٹ بہت کمزور ہے. میں پوری گفتگو کروں گا لیکن کوئی نبی کا اسوہ میرے سامنے آ جائے میری بچے کے شادی کے موقع پر تو میں ٹاپک بدل دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ کوئی اور عنوان پہ گفتگو ہو اس نشست میں. نبی کی تعلیمات کو ذرا پیچھے رکھ دوں, نبی کی ہدایت کو سائڈ پہ رکھ دوں. نہیں, میرا اور آپ کا رویہ یہ ہو عملی طور پر. اور وہ جو ٹیم صحابہ کرام کی تھی وہ پوری عملی طور پر تھی. بات مشہور ہے ایک صحابی رسول سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ٹھہر کر خطاب فرما رہے ہیں, بیٹھ جانے کا حکم دیا. ایک صاحب مسجد میں انٹر ہو رہے ہیں اور انہوں نے وہیں بیٹھ گیا. یہ کیفیت کہ نبی کا حکم آ جائے, نبی کی تعلیمات آ جائے, سب چیزیں میری سیکنڈری, میرے ماں باپ کی خواہش, میرے خاندان کا طریقہ, میرے رسم و رواج, سب کو آؤٹ کر دینا پڑے گا. تو عملی طور پر ہمارے جو ایشوز ہیں فی الوقت, اس میں بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں. پریشان ہیں, ہماری لڑکیاں چلے جا رہی ہیں, ہونا چاہیے پریشان, لیکن حل یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ اور مسئلے کا حل کریں گے. نہیں, آپ آدمی کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ فراہم کریں گے تب وہ سکون سے رہے گا, چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو. آپ اس کی ضرورتوں کی تکمیل نہیں کریں گے اور بتائیں گے کہ نہیں تم کو دین کو تھامے رکھنا ہے, تم کو دین پر عمل کرنا ہے, ہمارا آبائی دین ہے. اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں آج سے 20-25 سال پہلے ایک مسلمان لڑکی کی شادی غیر مسلم سے طے ہوئی. اس نے اپنے بازو جو کاؤنٹر پہ بیٹھتا تھا کولک, اسے رخا لا کر دی. وہ جو کولک مسلمان صاحب تھے, ہمارے ملاقاتی تھے, انہوں فوری ہم سے رجوع ہوئے. ہم بھی کیا کیے, کچھ کتابیں فراہم کر دیے. یہ صاحب لنچ کے بعد کتابیں لے جا کے اس کے ٹیبل پہ رکھے تو اس نے ایسے ہٹاتے ہوئے بولی کہ 32 ایئرس کے بعد یہ کتابیں لانے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. تو مسئلے کا حل جس طرف ہے وہ حل کرنے کی کوشش کریں. تیسری بات یہ ہے, اس ملک میں 3 ٹائپ کے لوگ, ایک تو امت ہے پوری, دوسرے مخالف اسلام ہے, تیسری ایسی بڑی آبادی ہے جو اسلام سے بھی واقف نہیں ہے اور نہ مخالف ہے. واقف بھی نہیں ہے, مخالف بھی نہیں ہے. اس طبقے تک خدا کا دین کون پہنچائے؟ وہی پہنچائے جو خدا کے دین کی اقامت چاہتے ہیں. پوری امت خدا کے دین کی اقامت چاہتے تو ان کے ذہن اور قلب کو بدل کرنے کا رول ادا کرنا پڑے گا. ان تک خدا کی دین کی بات پہنچانا پڑے گا, قولاً بھی اور عملاً بھی. قولاً دعوت 5% اثر کرتی ہے اور عمل سے کریں گے تو 90% اثر ہوگا. ارے صحابہ اکرام عرب دنیا سے جب عجم کی طرف آئے تو وہ زبان تک نہیں جانتے تھے. کیا چیز اس آبادیوں میں اسلام کو مقبولیت ملی, قبولیت ملی؟ وہ ان کا عمل تھا, وہ ان کی زندگی تھی, وہ ان کا رویہ اور ایٹیٹیوڈ تھا, ان کی وہ ڈیلنگ تھی اگر کاروبار کر رہے ہیں تو. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے پوری امت کو, اگر یہ امت میسج پہنچائے کہ صاحب معاملات کریں تو مسلمان سے کریں, کاروبار کریں تو مسلمان سے کریں. حیدرآباد جیسے شہر میں اڈے پر جہاں لیبر ٹھہرتا ہے وہاں چیک کیا جا رہا ہے مسلمان کو لے جانا یا نہیں لے جانا. حیدرآباد جیسے شہر میں بعض کالونیز میں منصوبے بنا رہے ہیں کہ مسلمان ترکاری والا انٹر نہ ہو, مسلمان پیاز والا انٹر نہ ہو. کیوں؟ ہمارے اور ان میں معاملات میں کوئی غیر معمولی فرق نہیں ہے. اگر فرق ہو جاتا
تو دروازے کالونیز کے گیٹس کھل جاتے ہمارے لیے, ویلکم کرتے وہ کہ نہیں صاحب ان کے پاس لیں گے دھوکہ نہیں ہوتا, نہ ویٹ میں نہ ریٹ میں, نہ ویٹ میں دھوکہ دیتے نہ ریٹ میں دھوکہ دیتے. یہ میسج ہماری دین کی تعلیم ہے. ارے اللہ کے نبی نے تو تاجر کے بارے میں یہ بات بتا دی کہ ایماندار تاجر کل آخرت میں انبیاء کے ساتھ ہوگا. اتنا بڑا درجہ, اور اگر اس پر آپ عمل کریں گے تو کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں, وہی ایک ایسا میسج کا ذریعہ بنے گا کہ اس بستی میں, اس شہر میں تبدیلی واقع ہو جائے گی. تو ایک طرف تو دعوت کے بارے میں یہاں کی غیر مسلم آبادی تک بات پہنچائیں, وہ طبقہ بتدریج آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہا ہے. ہمیں 70 سال ٹائم ملا تھا پوری امت کو, 70 ایئرس, 3 نسل گزر گئے, لیکن ہم اس 70 سال میں اس کام کی طرف جیسے متوجہ ہونا تھا نہیں, بہت کم کوشش کی, بہت لمیٹڈ کوشش. ہاں داخلی انتشار کے بارے میں تو رول ادا کیا, داخلی ایک دوسرے کی مخالفت میں تو رول ادا کیا ہم, لیکن خدا کے دین کو بندگان خدا تک پہنچانے کے لیے رول ادا نہیں کیا. ایک موقع پر ایک صاحب نے بات بتائی تھی کہ 20 کروڑ مسلمان ہیں, اگر 20 کروڑ مسلمان یہ فیصلہ کر لیں کہ ہر غیر مسلم کے گھر تک قرآن کو پہنچا دیں گے ہم, آپ پہنچا دیجئے قرآن, قرآن اپنا کام کر لیتے. بہت سے واقعات ہیں, گھر میں قرآن تھی, رات کے 2-2:30 بجے بیدار ہوا, کچھ سوچ میں پڑا ہوا تھا, اچانک کئی کتابوں کو کھولتے ہوئے یہ بھی کتاب کو کھولی, ایک آدھی آیت پر نگاہ پڑی, اس ایک آیت اس کو تبدیل کر دی, صبح تک وہ تبدیل ہو گیا. اگر یہ 20 کروڑ آبادی یہ فیصلہ کر لیں کہ ان تک, ان کے قلب پہ بھی دستک دیں گے, ان کے در پہ بھی دستک دیں گے, تو جن لوگوں نے مسجد کی شہادت کی, بابری مسجد کی, وہی تعمیر نو کے لیے نکل سکتے ہیں. ہم نے تاریخ میں دیکھا, پاس باں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. شرط یہ ہے جو مواحد ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھیں گے تو مسئلے کا حل ہے. کہ ان کے گھروں تک جائیں, ان کے قلوب تک جائیں, ان تک بات پہنچائیں. دین کی اقامت اسی وقت ممکن ہے جب یہاں کی غیر مسلم آبادی تک خدا کا پسندیدہ دین پہنچے, قولاً بھی اور عملاً بھی. بار بار کہہ رہا ہوں میں, قولاً پہنچا دے تو مسئلے کا حل نہیں ہے. میں اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا, مولانا یوسف اصلاحی صاحب شاید یہیں سے عزیزیہ میں یا کہیں اور اجتماع میں تذکرہ کیے تھے کہ حیدرآباد کا ایک نوجوان آج سے 40-45 سال پہلے امریکہ ہائر اسٹڈیز گیا, اور اس وقت تو ماحول بہت خراب تھا امریکہ کا. جو یہاں سے منتقل ہوتا وہ اپنی تہذیب اور کلچر اور دین سے بھی بے تعلق ہوتا. اس نوجوان کا تعلق دوستی کسی کرسچن لڑکی سے ہو گئی. دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنے گھر کو بسائیں گے. یہ حیدرآبادی نوجوان تھا, بہرحال اس نے کہا کہ کم سے کم شادی کے موقع پر کچھ کسٹم سے ہمارے اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. چلیے ڈھونڈ کے دونوں اسلامی سینٹر گئے. اسلامی سینٹر والوں نے دین کو سمجھایا, اس لڑکی کو کلمہ پڑھایا, نکاح پڑھایا, اور اس کے بعد جب وہاں سے وداعی میں ہوئی تو اللہ کی کتاب انگلش میں انہیں تحفہ دیا اس لڑکی کو, کنورٹڈ لڑکی کو. وہ لڑکی بھی اس لڑکے کے ساتھ زندگی گزاری میاں بیوی کی حیثیت میں, دونوں مسلمان کی حیثیت میں. اچانک وہ لڑکی نفرت کرنے لگی اس نوجوان سے. اس نے بتایا کہ تم نے اپنے مذہب کو ترک کیا, خاندان کو ترک کیا, سب سے بے تعلق ہو کے مجھ سے محبت کی, اور آج مجھ سے ہی نفرت کر رہی. اس لڑکی نے جواب دیا تھا, میں قرآن پڑھ رہی ہوں, قرآن میں جیسا مسلمان ہے ویسا تم نہیں ہے, اس لیے تم سے نفرت ہو رہی. تو عملی قول کے ساتھ عملی ثبوت بھی دینا پڑے گا. آخری بات یہ ہے کہ ملت اسلامیہ میں
اس وقت جو کیفیت ہے وہ تبدیل ہو اور ملت سیسا پلائی ہوئی دیوار، متحد ہو، منظم ہو، اور اتحاد بغیر قربانی کے ممکن نہیں۔ اپنی رائے کی قربانی، اپنے جذبات کی قربانی، اپنے احساسات کی قربانی، ضرورت پڑنے پر اپنے مال کی قربانی، اس قربانی کے لیے تیار ہو۔ لیکن موجودہ دور کے بڑے بڑے ڈاکٹرز جو سائیکیٹرسٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آدمی میں سب سے بڑا مسئلہ ایگو کا ہو رہا، چھوٹے بچے سے لے کر 80 سال کی عمر کے آدمی تک ایگو بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ میری رائے، میری بات کیسے کٹ کی جائے، کیسے میں اپنی بات کو واپس لے لوں۔ ہر سطح پر آدمی، مسجد کا امام بھی، محلے کا سربراہ بھی، مدرسے کا ذمہ دار بھی، جماعتوں کے ذمہ داروں نے ان کے اندر اور پورے سماج میں یہ کلچر ڈیولپ ہو۔ آپ نے دیکھا پچھلے 1 سال میں حیدرآباد میں سب سے زیادہ قتل ہوئے، اور جن عمروں کے لوگوں کے قتل ہوا وہ 25 سے لے کر 40 اور 45 قتل۔ اور جانتے ہیں آپ اور میں، مسلمان اگر مسلمان کو قتل کیا تو قاتل جہنمی ہے، پلٹ کے جنت میں آنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے حدیث کے مطابق۔ کیا ایشوز ہیں چھوٹی چھوٹے۔ اب تو صاحب کیفیت یہ ہو گئی شہر میں، پارکنگ کے مسئلے پہ تک قتل ہو رہے۔ پارکنگ، میری گاڑی پہلے نکلنا تمہاری گاڑی پہ، اوور ٹیکنگ کے مسئلے میں ایک دوسرے پر اوور ٹیک کر رہے ہیں، قتل و خون ہو رہا۔ ان حالات اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو جو دشمن ڈیولپ ہو رہا، ترقی پڑ رہا، اس کی ترقی اور تیزی سے ڈیولپ ہوگی، وہ اور اپنے مقصد کو حاصل کرے گا، اور ہم اپنے وجود کو لاس کرتے رہیں گے، ہمارے وجود کا نقصان ہوتے رہے گا۔ تو اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر سطح پر، چاہے خاندانی ہو، چاہے دوست احباب ہو، چاہے رشتہ دار ہو، ایک دوسرے کو، تبھی اللہ کے نبی نے تو یہ بات بتائی تھی کہ سلام میں پہل کرنے سے اجر ہے 30 گنا۔ اللہ کے نبی نے بات بتائی، اختلاف ہو جائے تو اختلاف کو ختم کر کے جو مصالحت کے لیے آگے بڑھتا، اللہ تعالیٰ اسے بے حساب اجر و ثواب دیتا۔ یہ کیفیت چھوٹے چھوٹے مسائل میں، ہماری آبادیوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے ملنے جلنے والوں میں، ملت اسلامیہ میں، مذہبی غیر مذہبی تمام لوگوں میں اس کیفیت کو بدلنا ہے۔ ہم نے شادیاں اٹینڈ کرتے، ولیمے اٹینڈ کرتے، معلوم ہو جائے کہ ہمارے فلاں دوست کی بہو ناراض ہو کے میکے چلے گئی، ہم تو ولیمہ کھائے۔ ہماری اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے کہ ان کے گھر جا کر دستک دیں کہ صاحب معلوم ہوا اگر کیا وجہ ہے، اگر کچھ رول ادا کرنا ہے مصالحت کی تو میں اپنے آپ کو پیش کروں کہ میں کمپرومائز کا رول ادا کرتا ہوں، آربیٹر بنتا ہوں، میں آپ کا، میں مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نہیں، ہم دوسروں سے کہتے، اس کی تشہیر کرتے، پبلسٹی کرتے، اور اگر وہ آگ گزر رہی ہے تو مزید پھر اس کے اوپر تیل ڈال کر ڈیولپ کرتے۔ اور ہماری بہنوں کو اگر اتفاق سے اطلاع ہو جائے تو ان کا معاملہ بھی بالکل وہ ہے، جو کچھ مذہب سے اٹیچ ہے تھوڑے بہت ان کے اندر پازیٹیو چیزیں ہیں، لیکن جنرل ملت کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ہماری بہن تو گیس کا سلنڈر لے جا کے اور آگ لگا دیتی، پورے گھر کو جا، حصہ ختم۔ یہ کلچر کو بدلنا پڑے گا، اس ماحول کو بدلنا پڑے گا۔ ہمارا گھر، الٹیمیٹ آخری بات یہ ہے کہ ہمارا گھر پہ دین قائم ہو جائے۔ میرے گھر کے دروازے سے لے کر اندر تک، ظاہر بھی باطن بھی، ایک بچے کے کمرے میں
اور یہاں فوٹوز لگے ہوئے ہیں. نہیں صاحب وہ بچہ ذرا نکلا ہوا ہے, دوسرا بچہ ٹوکرے لگا لیا, تیسرا بچہ جو ہے کوئی اور میوزک سن رہا. ایک بچی کی ذہنیت ایسی, بھائی میں خدا نہ خواستہ میرا گھر دین کا علمبردار نہیں ہو جائے تو یہ زمین کیسے دین, اس زمین پر کیسے دین قائم ہوگا. تو اس اعتبار سے جب ہم دین کو قائم کرنے کی بات کریں تو اپنے گھر سے, اپنی ذات سے شروع کریں, اور جب گھر اور ذات ہو جائے گا تو انشاءاللہ پوری بستی پر, پورے شہر پر اثرات ہوں. ہماری آبادیوں سے بے تعلق ہونے کے بجائے غیر مسلم یہ احساس کریں گے کہ صاحب مسلمانوں کے بستی میں اگر رہیں گے تو ہماری جان, ہماری مال, ہماری عزت, ہماری لڑکیاں محفوظ رہیں گی. یہ اگر تاثر ہو جائے, یہ میسیج ہو جائے, دونوں قبول کریں یا نہ کریں اسلام, وہ سیکنڈری چیز ہے, وہ ان کا اختیار ہے. لیکن اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو باطل طاقت دشمن جو پکچر بتا رہا ہے ان کو, اس کے بارے میں تو ریکٹیفیکیشن ہو جائے گا, اس کے بارے میں تو کلیئر ہو جائیں گے. نہیں ہمارا بھی تعلق ایک غیر مسلمان سے ہے, نہ اس کا نوجوان لڑکا خراب ہے, نہ لڑکی خراب ہے, نہ اس کی گھر والی خراب ہے, نہ وہ خراب ہے. یہ میسیج اگر ان آبادیوں میں ہم 70 سال میں دیتے تو بہت حالات مختلف ہوتے. ہم نے کچھ کام کیا, اس میں کوئی شک نہیں, انڈیویجولی بھی کلیکٹیولی بھی, لیکن کام کی جو رفتار ہے, کام کی جو ضرورت ہے, آپ کا مکان بنانا ہے تو آپ کو ایک گاڑی کی ریتی کی ضرورت ہے, اور ایک ٹرالی میں لے کے آئیں گے تو مکان تعمیر نہیں ہوگا. ہاں کچھ ریپیئر ہوگا, کوئی استعمال میں آ جائے گی. ضرورت تو اتنی بڑی ہے, اسٹرگل اتنی چھوٹی ہے. تو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ یہ کام کو ہم جاری رکھیں گے دین کی اقامت کی, تو سچویشن بدلے گا. ایک بہت بڑے مفکر نے ایک موقع پہ یہ بات بتائی تھی, حیدرآباد تشریف لائے تھے انہوں نے ایک اجتماع کال کیا تھا, ایک میٹنگ کال کی تھی کہ دین کا کام کرنے کا جو جذبہ رکھتے ہیں وہ سب جمع ہو جائے. اور اللہ کے فضل و کرم سے بڑی تعداد آئی تھی, مختلف جماعتوں کے لوگ تھے اس میں. انہوں نے یہ بات بتائی تھی. اب سچویشن فی الوقت ایسی ہے, کیفیت ایسی ہے کہ ایک محل تھا جو گر گیا, ڈیمالش ہو گیا, پھر اس کو اگر ریکنسٹرکشن کرنا ہے تو اس میں ہر چیز کی ضرورت ہے, سیمنٹ کی بھی, ریتی کی بھی, لوہے کی بھی, پلاننگ کی بھی. جو ضرورت جو پوری کر سکتا ہے وہ کرے, یہاں تک کہ کیورنگ کی بھی ضرورت ہے. جو ضرورت پوری کر سکتا ہے کرے. 2 باتیں انہوں نے بتائی تھی اس موقع پر, یہ رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک بات, اینٹ لگانے والا سیمنٹ لانے والی کی مخالفت نہ کرے. پہلی بات, جو کام جو کر رہا ہے اس کی مخالفت نہ کریں, اس لیے کہ ریکوائرمنٹ ہر چیز کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے محل کا کانسیپٹ کلیئر رہے کہ یہ محل ہے خدا کے دین کی اقامت کا. یہ کانسیپٹ اگر کلیئر نہیں رہے گا تب بھی اسٹرگل کے باوجود نتیجہ نہیں آئے گا. تو کانسیپٹ کا کلیئرٹی بھی چاہیے اور عملی طور پر جو ہے تعاون بھی چاہیے. یہ سلسلہ پوری امت ادا کرے گی یہ رول, تو انشاءاللہ ساری دنیا میں بھی, اور پوری امید ہے کہ اتنا بہترین نظام رحمت, اس سے اور کوئی بھلا نظام ہو ہی نہیں سکتا. انسان اس کو اڈاپٹ کرے بغیر کسی اور کو اڈاپٹ ہی نہیں کرے گا. انسان کی فطرت ہے, جس میں فائدہ ہوتا ہے اس کو اڈاپٹ کرتا ہے, جس میں نقصان ہوتا ہے اس کو ریفیوز کرتا. تو آپ دنیا اور آخرت کا فائدہ بتا دیں گے تو انشاءاللہ لوگوں نے اس سسٹم کو اڈاپٹ کر لیں گے, اور جب وہ سسٹم اڈاپٹ ہوگا تو وہ سسٹم خدا کے دین کی اقامت کا سسٹم ہوگا. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ دین قائم اور غالب ہوگا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں میری زبان سے خیر کی اور بھلائی کی نکلی اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما. جو باتیں شر کی رہی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. یہ تھے جناب اظہر الدین صاحب
پی آر سیکریٹری جماعت اسلامی حلقہ تلنگانہ، جو ایک اہم موضوع پر یعنی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یعنی اہم فریضہ اقامت دین جس کی طرف انہوں نے توجہ مرکوز کروائی، اور اس اقامت دین کے لیے جو سب سے پہلی سیڑھی ہے وہ ہے دعوت دین۔